الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. یہ سورہ عبس کی آخری کے چند آیات ہیں. اس سے پہلے کی آیتوں میں دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، اور بطور خاص اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا تھا کہ انسان بے شمار نعمتوں کے پانے کے بعد بھی نا قدرہ ہے اور نا شکرہ ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ کن کن مراحل سے گزار کر انسان کو دنیا میں لایا گیا، پھر زندگی گزارنے کے لیے کیسی کیسی دولتیں انہیں عطا کی گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے راستے ہموار کیے، پھر انسان کو موت سے دوچار کرتا ہے اور ان کی لاش کی تعظیم و تکریم کے لیے مٹی میں دفن کروا دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مشیت ہوگی، جب چاہت ہوگی تو قیامت برپا کرے گا اور سارے انسان کو میدان محشر میں جمع کر دے گا. ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا ہے انسان کو جن چیزوں کے عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انسان نے تعمیل حکم نہیں کی، اللہ کے فرمان کو بجا نہیں لایا. یہ در حقیقت انسان کی جانب سے بڑی ناشکری کی بات ہے. شکر گزاری کا شیوا ہونا چاہیے. چھوٹی بڑی جو نعمتیں انسان کو فراہم کی گئی ان کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. پھر آگے کی آیتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی عقل کا استعمال کرے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو عقل سے بعید تصور نہیں کرے گا، بلکہ وہ مان لے گا کہ دوبارہ زندہ کیا جانا عین فطرت ہے اور بالکل ایک درست بات ہے. اس سے پہلی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، انسان اللہ کو مان لیتا ہے، اپنے اپنے زمانے کے رسول کو بھی مان لیتا ہے، لیکن عقیدہ آخرت کو ماننے میں دشواری ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی کہ انسان موت کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ آئے دن موت کی واردات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا
وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر سمجھنے کی انسان کوشش نہیں کرتا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا عقل سے بعید بات ہے، تو آؤ تمہارے سامنے کچھ دلیلیں اس طرح فراہم کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ ان میں معمولی غور فکر کرو گے تو عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نگاہ دوڑائے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھے۔ انسان زندہ ہے کھانے پینے پر، پانی پیتا ہے اور مختلف قسم کی غذائیں کھاتا ہے، ہوا پی کے نہیں رہتا۔ انسان ہے تو کھانا پینا ہی ہوگا، یہ تو فرشتوں کی صفات ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جنات بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، دیگر مخلوقات بھی کھاتے ہیں۔ تو کہا روزانہ تم کھاتے پیتے ہو اپنی اپنی وسعت و بساط کے مطابق۔ کوئی ایک وقت کھاتا ہے، کوئی 2 وقت کھاتا ہے، کوئی 3 وقت کھاتا ہے، کوئی 4 وقت کھاتا ہے، کوئی ہمہ وقت کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا ہے۔ غریبوں نادار کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، بڑی مشکل اور پریشانی کے ساتھ کوئی مل جاتا ہے، لیکن جس کے پاس سب کچھ کا انبار ہے وہ پیسے کا للت تللہ جس طرح چاہتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے، تھوڑا زکاہ ویسے لٹا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہر انسان تو کھاتا ہے، ہر انسان پیتا ہے، تو غور کرے کہ کھانا آتا کہاں سے ہے اور پانی آتا کہاں سے ہے۔ پھر انسان سمجھ جائے گا کہ انسان کا دوبارہ جی اٹھنا کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے، وہ آسانی سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ کیا فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے پہ غور و فکر کرے۔ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یقیناً ہم نے ہی بہت زیادہ پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے ہی زمین کو پورے طور سے پھاڑ دیا، چیر پھاڑ کر دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس زمین کے اندر غلہ جات پیدا کی، اناج اگائے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور پیدا کیا اور ساگ سبزی ترکاریاں پیدا کی۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون پیدا کیا اور کھجور بھی پیدا کیے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات بھی ہم ہی نے پیدا کیے، اگائے ہیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ہم نے ہی میوہ جات پھل فروٹ پیدا کیے اور گھاس پھوس، ابا مطلب مویشی کا چارہ، جانوروں کا کھانے کا سامان، گھاس پھوس چارہ۔ اس کے بعد فرمایا متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ کس طرح سمجھایا گیا؟ انسان پیدا تو ہو گیا، وہ کھانے پینے کا محتاج ہے، زمین اگر غلہ نہیں اگاتی ہے تو کھائے گا کہاں سے؟ اور زمین کے اندر رویدگی پیدا کرنے کے لیے، نشو و نما کے لیے، غلہ جات پیدا کرنے کی صفات پیدا کرنے کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے برساتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یقیناً ہم نے ہی بہت زیادہ پانی برسایا۔ شہر میں پتہ نہیں چلتا ہے، جائیے کسان کے پاس، جب وہ چاول دھان تیار کرتا ہے اس سے پہلے زمین میں دانہ کو چھیڑ دیتا ہے، پھر اس کا بیج تیار ہوتا ہے، درخت تیار ہوتا ہے، پھر جب اس کی روپنی ہوتی ہے، روپا جاتا ہے، گاڑا جاتا ہے، اس کے لیے پانی درکار ہوتا ہے۔ پانی کے بعد اس کو ہل چلایا جاتا، اسے جوتا اور کوڑا جاتا ہے، بالکل نرم اسے بنایا جاتا اور اس میں اس بیج کے درخت کو گاڑا جاتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر پھول ہوتا، پھر اس پھول میں اللہ تبارک و تعالیٰ دانہ ڈالتا ہے، پھر دانہ کے پکنے کے وقت آتا ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، اس کی دونی کی جاتی ہے، اسے گاہا جاتا ہے، پھر اس کا بھوس الگ نکالا جاتا، چاول الگ نکالا جاتا ہے، پھر مارکیٹ میں پہنچایا جاتا، آدمی خریدتا ہے اور اپنے اپنے انداز میں اسے کھانا تیار کرتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا؟ اگر تم اس غلہ جات پہ غور کرو گے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ آسانی سے رکھ لو گے۔ کیسے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا جوان ہوتا ہے، موت سے دوچار ہوتا ہے، مرنے کے بعد اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسان کا لاش، اس کا جسم بمنزلہ بیج کے ہے، بیج۔ جس طرح غلہ جات کا بیج ڈالا جاتا ہے، آدمی کھیت میں ڈالتا، پرندے اسے کھا نہ جائے، اس غلہ کو، اس بیج کو مٹی سے چھپا دیتا ہے، میت کو مٹی سے چھپا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر مٹی سخت پڑ جائے اور غلہ کمزور، دانہ اور بیج وہ کمزور پڑ جائے تو اسی میں دبا کا دبا رہ جاتا، یہاں تک کہ پانی کا پھوار پڑتا ہے یا اس پر آب پاشی کی جاتی ہے تو زمین نرم ہوتی ہے۔ اس نرمی کے نتیجے میں اس دانہ پر یا اس بیج پر جو پانی کے ذرات اور اثرات یا قطرات پڑتے ہیں، اس کے اندر کوئی سڑنے گلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس سے اخوا نکلتا ہے جو زمین کو چیر بھار کے باہر نکل آتا ہے، اور پھر اس کے بعد تناور درخت ہوتا، اور پھر اس کے بعد انسان کو غلہ جات یا پھل فروٹ میسر ہوتے اور اسے کھاتا پیتا ہے۔ کیا غور کرو، تم میں سے ایک انسان کسان ہے، انسان ہے، ان کے پاس طاقت و توانائی کچھ نہیں ہے، اس سے محنت کرایا جاتا ہے، زمین کو جوتا اور کروایا جاتا ہے، اسے ہموار اور مناسب بنایا جاتا ہے، اس کے اندر غلہ ڈال کر یا دانہ چھڑک کر اسے انتظار کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر گھڑی آتی ہے، اس سے غلہ پیدا ہوتا ہے۔ جا کے دیکھو کھیت کھلیان میں اور کسان کی محنتوں کو تو اندازہ ہوگا کہ انسان غلہ ڈالتا ہے، پھر اس ایک غلہ سے، ایک بیج سے، ایک دانہ سے سینکڑوں دانہ بن جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے امنتم تزرعونہ ونحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ بظاہر تم کرتے ہو، تم نے جوتا کوڑا ہے، بیل کا استعمال کیا یا گاڑی کا استعمال کیا، زمین کو جوتنے کوڑنے کام تم نے کیا ہے، لیکن جو بیج تم نے ڈالا تھا کیا تم نے پیدا کیا تھا؟ وہ بیج تو ہمارا تیار کیا ہوتا۔ پھر اس بیج کو اگر تم نے مٹی میں ڈال دیا، ہم آسمان سے پانی نہ بھیجے یا آپ پاشی کا تمہیں سجھاؤ نہ دے دے یا تم کسی طرح سے پانی اس میں پٹا نہ سکو، تو وہ زمین اس کے اندر مضبوط ہونے کے نتیجے میں اس بیج زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور نتیجے کے طور پر وہ غلہ وہ بیج اسی کے اندر دب کے رہ جاتا ہے۔ یہ کرتا کون ہے؟ پانی کہاں سے لاؤ گے اگر ہم نہیں دیں گے تو؟ اگر تمہارے پاس یہ شعور ہم نہ دے تو کہاں سے لاؤ گے؟ یہ علم آ گئی ہم نے دی ہے، اگر تمہارے پاس نہ ہو تو کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا انا سببنا الماء سبا، ہم نے ہی بہت زیادہ پانی برسا دیا۔ پانی برسا دیا اسے کادو کرنا بولتے ہیں دیہات میں، جب کھیت تیار کرتے دھان روپنے کے لیے اس کو کادو کرنا بولتے ہیں، پورا مٹی کو اس طرح سے گلا کے پانی سے بھیگا کر کے بالکل نرم بنایا جاتا تاکہ اس میں گاڑا جائے آسانی سے۔ پھر فرمایا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے ہی زمین کو پھاڑا ہے۔ معمولی سا دانہ اندر چھپ گیا، اس کے اندر ہم نے طاقت و توانائی دی، ہلکا سے وہ ہلکی سی کوپلے نکلی، اس کا کھوا اور اس کی سوئی نکلی، زمین کو پھاڑ کے باہر چلی آئی۔ تم پھاڑتے ہو کہ ہم پھاڑتے ہیں؟ اگر اس زمین کو کسی پتھر کے نیچے ڈال دو وہ کہاں سے پھاڑ سکے؟ تو کہا ثم شققنا الارض شقا،
ہم ہی زمین کو پھاڑتے ہیں یا ہم ہی زمین کو رویدگی کے اور غلہ پیدا کرنے کے لائق بناتے ہیں. پھر فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم اسی سے پھر ہم ہی اس سے غلہ جات پیدا کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ انسان غور و فکر کرے غلہ جات کے اپجاؤ اور پیدا ہونے پر، کسان کس طرح غلہ پیدا کرتا ہے اس پہ غور و فکر کرے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا آسانی سے مانا جا سکتا ہے. کہ غلہ آپ نے ڈالا تھا، بیج آپ نے ڈالا تھا، اس بیج کا فائدہ آپ کو یہ مل رہا ہے، ایک بیج سے درخت نکلتا ہے، درخت کے اندر 100 بالیاں ہوتے ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، وہ 700 دانہ ایک دانہ سے پیدا ہوتا ہے. کون پیدا کرتا ہے؟ تمہارے سامنے زمین سے چیزیں ہو رہی ہے، میں ایسا کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں. اگر یہ میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اسی طرح سے زندہ کیا جائے گا، ابھی ہم نے تمہیں مٹی میں ڈلوا دیا، مٹی کے پاس تم میری امانت ہو، میں مٹی سے کہوں گا میری امانت واپس کرو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس دن زلزلہ ہوگا تو زمین اپنے اندر کی ساری بوجھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی. اس میں خزانہ بھی ہے اور اس میں انسان کا دفینہ بھی ہے، جو انسان دفن ہے اسے بھی نکال دے گا. فرمائے گا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلہ جات پیدا کیے، اناج پیدا کیے. اناج کی پھر کئی شکلیں ہیں عرب کے علاقے میں، خاص طور سے وَإِنَبًا، انگور بنایا، وَقَضْبًا، ساگ سبزی ترکاری بنائی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون بنایا اور کھجور بنایا. کھجور عرب میں بہت زیادہ ہے، اور علاقے کی چیز کا الگ الگ ہے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات بنا دیے. آپ درخت لگا دیجئے، پانی مت بڑھائیے، آپ پاشی مت کیجئے، اس کی نگہبانی نہ کیجئے، نگرانی نہ کیجئے. دھوپ کی تمادت پڑنے کے نتیجے میں وہ درخت سوکھ کے رہ جائے گا، اس سے کوئی سرسبزی شادابی پیدا نہیں ہو. کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں. کبھی بارش کا موسم رکھا ہے، کبھی دھوپ ہم نے دیا ہے، کبھی چھاؤں ہم نے دیا ہے، کبھی ہوا ہم نے چلائی ہے. یہ سارا کام ہمارا ہے. جس چیز کی جس وقت میں جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہاں سامان بہم پہنچاتے ہیں. پھر فرمایا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ہم نے ہی پیدا کیا ہے اس زمین کے اندر سے میوہ جات اور جانوروں کے کھانے کا چارہ. انسان کا چارہ، جانور کا چارہ، انسان کے لیے اناج، جانوروں کے لیے گھاس پھوس. کیا فرمایا؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایا تمہارے مویشی جانوروں کے فائدے کے لیے بھی کیا. مویشی بھی تمہارے ہی ہے، جس پر بار برداری بھی کرتے ہو، جس پہ سواری بھی کرتے ہو، جس کا دودھ بھی پیتے ہو، جس کا گوشت بھی کھاتے ہو، جس کی کھالیں استعمال کرتے ہو، جس کی ہڈیوں کا استعمال ہوتا ہے وغیرہ ذالک. یہ سارے کام ان جانوروں سے لیتے ہو تو جانور کھلا پلا کے تیار کرو گے تب تو. جانور کھائے کہاں سے؟ اگر گھاس نہ ہوگا تو کہاں سے کھائے گا؟ غلہ جات آپ کے لیے پیدا ہوا، اس میں کچھ حصہ رکھا گیا جانور کے لیے. غلہ کا، دھان کا اصلی اندر کا حصہ چاول کی شکل میں تمہیں ملا ہے تو بھوس کی شکل میں جانور کو ملا ہے. اگر گیہوں کا درخت ہے تو اگر تمہیں گیہوں میسر ہوا، تم اسے کٹا پسا کر کے آٹا بناتے ہو، تمہیں میسر ہوا ہے تو اس کا ڈانٹ اور اس کے درخت جانوروں کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وغیرہ ذالک. تو کہا متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے مویشی اور جانوروں کے فائدے کے لیے. اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اب عقیدہ قرآن نے یہ سکھلایا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی کان کو بہرا کر دینے والی آواز. اتنی زوردار آواز ہوگی کہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا. جب کان میں جو پردہ پھٹ جائے گا آدمی سن ہی نہیں سکتا ہے، جتنا سناتے رہیے آپ. کہا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی کان کو بہرا کر دینے والی ایک سخت آواز. پھر اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ. اتنی زبردست آواز ہوگی. ایک آواز ہوتی ہے تو انسان سویا ہوا جاگتا ہے، لیکن قیامت کی جو آواز ہوگی وہ مردہ جاگ جائے گا.
کیسی آواز، کتنی خوفناک آواز اور کتنی تیز و تند آواز ہوگی، اب اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آ جائے گی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، کیا ہوگا پھر؟ انسان سب اٹھ کھڑا ہوگا۔ جہاں جہاں انسان کو دفن کیا گیا، پانی میں بہایا گیا، جانور نے کھا لیا، جانور مر گیا، اس کے جسم کے کسی حصے کو کہیں جگہ دفن کیا گیا، یا کچھ حصہ کہیں پڑا رہ گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے یا پانی کے اندر چلا جائے، جانور اسے کھا لے، ہوا میں اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے یا مٹی میں دفن کر دیا، جہاں بھی ہوگا انسان، یہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے، انسان کے جسم کا سارا حصہ اگر ختم بھی ہو جائے تو ریڑھ کی ہڈی کا بالکل پچھلا حصہ چھوٹا سا، وہ کبھی سڑتا گلتا نہیں ہے، وہ جلتا اور مٹتا بھی نہیں ہے، پھر اسی پر پورا اسٹرکچر تیار ہوگا، پورا جسم اسی پر بنایا جائے گا، اسی پر اس کی بنیاد ہے گویا۔ پھر انسان کو حکم ہوگا اٹھو، قیامت برپا ہوئی، مرے ہوئے انسان کو جگا دیا گیا، ایسی زوردار آواز ہوئی کہ قبر میں پڑے ہوئے برسہ برس ہزاروں سال پہلے مرا ہوا انسان بھی روح پھونکنے والے، سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل کی آواز کو سن کر ایک بار کی کھڑا ہو جائے گا۔ اب کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سب قبر سے نکل آئیں گے۔ الا نصبی یوفدون، قرآن کہتا ہے میدان محشر میں سب جمع ہے، ایک نشان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اصلی چیز آدمی اللہ نے بیان کی آدمی کے لیے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان آج کل بیوی بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، خاندان اور اقربا رشتہ دار کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، وہ چاہے دین چھوڑنا پڑے، ایمان چھوڑنا پڑے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر گھر والوں کو اچھی زندگی دینا چاہتا ہے۔ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ حرام لقمہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو کھلایا، بیوی بچوں ماں باپ کو کھلایا ہے، کل وہی لوگ آپ کے دامن کو پکڑے، کون کہا تھا تمہیں حرام کمانے کی؟ اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے اور اپنی عالیشان مقام منصب کو بگھارنے کے لیے دنیا میں بے شمار انسان حرکتیں کرتا ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں صحت جب گھٹتی ہے تو یہاں پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بیمار پڑ جائیے، دوست احباب کا آنا جانا بڑا لگا رہتا ہے، بیمار آپ کی بیماری ہو گئی، دوست احباب کی کمی ہو جاتی ہے، گھر کے لوگ بھی اگر آپ سے لگتا ہے فائدہ نہیں ہوگا، اسے بوجھ سمجھنا شروع کر دیں۔ جوان لڑکا ہو تو سوچتے کہ صحت یاب ہو جائے گا، کچھ کمائے گا، اگر بڑھاپے کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو گھر کے لوگ سے اچھا ہو جلدی چلا جائے، خواہ مخواہ یہ زندہ رہ کر بھی ہماری تباہی و بربادی کا اور ہماری پریشانی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس خاندان کے لیے، اس ماں باپ کے لیے، اس بھائی بہن کے لیے، اس بیٹا بیٹی کے لیے، اس بیوی اور شوہر کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، انسان اپنے ماں اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، انسان اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر میں کچھ اچھائی آپ کے پاس ہے، کچھ خرابی آپ کے پاس ہے، لیکن امتحان میں فیل ہو جا رہے ہیں، ایک دو نمبر اگر آپ کو مل جائے تو جنت کا پروانہ آپ کو مل جائے گا۔ انسان کھوجتا ہے، بھائی ذرا سے ایک نیکی دے دو، بھائی دیکھتے ہی رفو چکر، وہ بھاگتا کہ نہیں بھائی، وہ خواہ مخواہ مانگنا شروع کر دے گا، تو بھائی ادھر بھاگ رہا ہے، دوسرا بھائی ادھر بھاگ رہا ہے، انسان اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیٹا بیٹی اپنے ایک دوسرے سے بھاگ رہے۔ کیوں بھائی؟ صرف اس لیے کہ وہاں سوال نہ ہو جائے، پرسان پوچھا نہ جائے کہ بھائی تھوڑا سا دے دو، تمہارے پاس تو زیادہ خرابی ہے، تم جاؤ گے نہیں پتہ نہیں، ایک نیکی اگر ہم کو مل جاتی ہم جنت میں چلے آئیں گے، دے دو۔ اللہ کچھ نہیں، اولے پہلے ابتدائی مرحلے میں سب رشتہ داری ختم ہے، دیکھ کر کے بھی دوست احباب یبصرون، ہم قرآن کہتا ہے دیکھ کر کے بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دوست بھی ہو یا گھر کے لوگ بھی ہوں، خونی رشتہ ہو یا دوستی کا رشتہ ہو، سب ختم۔ کیوں؟ وجہ بتلائیے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
یومئذ شان یغنی، ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے ایک ایسی حالت ہوگی جو اسی کے اندر مبتلا ہوگا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنے بارے میں سوچے گا ہم چھوٹ جائے، ہم جہنم سے بچ جائے، ہم جنت میں داخل ہو جائے، ہمارا پرصراط کا راستہ آسان ہو جائے، دنیا کی ذلت و خواری سے نجات یابی کی شکل پیدا ہو جائے، جو پشیمانی ہمیں میدان محشر میں ہو رہی ہے، جو رسوائی ہو رہی ہے، اس سے نجات مل جائے. اس قسم کے خیالات میں انسان حیران رہے گا، سرگردہ حیران و پریشان رہتا ہے. دنیاوی اعتبار سے دیکھنے کہیں کھانا پڑتا ہے، آدمی ٹوٹ پڑتا ہے، کسی کا خیال نہیں ہوتا ہم کو ملنا چاہیے تو ہم کو ملنا چاہیے. اور افسوس یہ ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان حج میں جاتا ہے، وہاں بھی بھیک مانگنے کی طرح ہاتھ پھیلا کے رہتا ہے، ہم کو مل رہا ہے ہم کو ملے. بھائی وہاں بانٹنے والے لوگ ہیں، آپ بانٹنے والے کیوں نہیں بنتے؟ علاوہ اس کے مفت کا مال لیتا ہے کسی اور کی طرف سے، سب اپنے پاس اپنے جھولا میں جمع کرنے کی بات ہوتی ہے، کسی دوسرے کو دینے کی توفیق نہیں ملتی. کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ، آج کے دن ان میں سے ہر ایک کی الگ ایسی حالت ہوگی جس حالت نے اسے بے پرواہ کر دیا ہو، بے نیاز کر دیا ہو، اسے کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. ہم بچ جائے تو ہم بچ جائے، باپ جہنم میں چلا جائے پرواہ نہیں ہے، ماں جہنم میں چلی جائے پرواہ نہیں ہے، ہم کو جنت میں جانا. ایسی حالت پیدا ہو جائے گی، اس لیے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ. اب انسان میدان محشر میں جمع ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی افراد پیدا ہوئے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، میدان میں ہیں. انسان کو صرف دو حصوں میں بانٹا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، روشن و منور ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، بالکل گرد و غبار اس پہ چھایا ہوا ہوگا. یعنی کچھ لوگ خوشی و مسرت سے جھوم رہے ہوں گے اور کچھ لوگ غم سے نڈھال ہو کر اپنے گردن جھکائے اپنی شامت اعمال کی فکر میں لگے ہوں گے. کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ. اس دن بہت سے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن و منور ہوں گے. ایک انسان کالا بھی ہوتا ہے، جب خوشی اسے ملتی ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے. ایک انسان بڑا گورا نارا رہتا ہے، لیکن جب غمی آتی ہے اس پر مردنی کے آثار جھلکتے ہیں، غمی کے آثار دکھائی دیتے ہیں. تو کہا کل قیامت کے دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو روشن و چمکدار ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوں گے، شاداب فرحاں ہوں گے. کیوں؟ انہیں پروانہ ملا. اب تم جنت کی طرف جانے والے ہو، اللہ تم سے خوش ہے اور تمہیں جنت کا پروانہ ملا، انعام اعمال تمہارے ہاتھ میں، پڑھ لو اپنے بارے میں فیصلہ کر لو. انسان پڑھے گا، خوش ہو جائے گا، ہمارا تو راستہ صاف ہو گیا، ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں. ایسے انسان کے بارے میں ان کا چہرہ دمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا، اور وہ مسکرا رہے ہوں گے، شادہ فرح خوشی و مسرت سے جھوم رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اور اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار ہوگا، گرد و غبار ہوگا. ایک انسان گرد و غبار میں ہٹا ہوا ہوگا، اس کے چہرے کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے، اس پہ گرد پڑا رہتا ہے، ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی. تو کہا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر جو چہرے غبار آلود ہوں گے، گرد و غبار پڑے ہوئے ہوں گے. ترہقھا قطرہ. اس پر سیاہی چھائی ہوگی، یعنی چہرہ کالا ہو جائے گا. جب انسان کسی مجمع میں ذلیل ہوتا ہے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. انسان جب خوش ہوتا ہے چہرہ اس کا دمکتا چمکتا رہتا ہے. فرمایا ترہقھا قطرہ. ان چہروں پر سیاہی چھائی جائے گی، سیاہی پوت دی جائے گی، کالک مل دیا جائے گا. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں کافر اور فاجر کہا جاتا ہے. کفار و مشرکین بھی ہیں اور گنہگار فاجر و ناہنجار بھی ہیں. پھر دونوں میں فرق یہ ہوگا، کفار و مشرکین کفر و شرک کی بنیاد پہ مرا ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے، وہ مستقل جہنم میں رہے گا. لیکن جو انسان گناہگار ہے، اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی ہے تو الحمدللہ قبول کر لیا، ماشاء اللہ.
اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی، اس حالت میں مر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کرنے کے لیے جہنم میں ڈال دیا، تو ایک نہ ایک دن توحید کی برکت سے وہ انسان جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر لوگ بھی ہیں، یہ فاجر و گنہگار لوگ بھی ہیں۔ غور کیجئے اس سورہ عبس میں، سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے بڑے سردار لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، اسی میں آپ کے ایک رشتہ دار نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے، آپ کے پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں دکھائی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوٹ کیا اور بعد میں کہا کہ آپ کی شان کے خلاف آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اللہ سب کا ہے، امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے۔ جو انسان آپ کی بات سننا چاہتا ہے آپ اسے پہلے سنائیے، جو انسان آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی خوشامد ہرگز مت کیجیے۔ پھر یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، سب کے لیے۔ اب عام سنائیے، جو سن لے، جو اس سے فائدیاب اٹھا لے، اسی کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کلام کو بھیجا گیا ہے، مقرب فرشتوں کے معرفت بھیجا گیا ہے، اونچائی بلندی پہ رکھا گیا اور بڑی حفاظتی دستے کے ساتھ اسے روئے زمین تک پہنچایا گیا۔ جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، ان کے ذریعے سے رسول امین جو تمام نبیوں کا سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ جس طرح انسان کی زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، وہ جسمانی غذا ہے، اسی طرح روحانی زندگی کے لیے اللہ کی وحی کی بھی ضرورت ہے جو انسان کو روحانی غذا عطا کر سکے۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کے فرمان کے ذریعے سے انسان کو روحانی غذا پہنچایا جاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ انسان چمکتا دمکتا اور خوش و خرم رہتا ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا اور خود آرام و سکون کے ساتھ رہتا ہے، دوسروں کو بھی خلافتوں کے ڈھیر سے نکالتا ہے اور اچھائی کے مقام پہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ بات آئی تھی کہ انسان اپنی ولادت پہ غور و فکر کرے۔ انسان کے سامنے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے سہارے انسان کی زندگی گاڑی رواں دواں گزر رہی، چل رہی ہے، پھر رہی ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کیجئے، شکر گزاری کیجئے، ورنہ موت سے دوچار ہوں گے، مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے۔ اور ایسا مت سوچو گے کہ مٹی میں دفن ہو گئے تو ختم ہو گیا، کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو زندگی تمہیں چند سالوں کی دی گئی ہے اس سلسلے میں پوچھا جائے گا، جو نعمتیں تمہیں فراہم کی گئی ہیں اس سلسلے میں باز پرس ہوگی، جو انعامات و کرامات سے تمہیں نوازا کیا ہے اس سلسلے میں سوال و جواب کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے کھجور کی گٹھلی پھینکی ہے، کھجور کھائی ہے، اس کھجور کی گٹھلی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ساتھیوں سنو، اس نعمت کے بارے میں کل پوچھا جائے گا کہ فلاں باغ میں آپ نے کھجور کھایا تھا اور اس کی گٹھلی کو یہاں ڈالا تھا، تو کہاں یوں ہی تمہاری زندگی نہیں ہے، زندگی عطا کی گئی ہے، بے شمار نعمتوں سے تمہیں آراستہ اور پیراستہ کیا گیا ہے، صحت و تندرستی بخشی گئی ہے، اور دنیا کے سارے اسباب وسائل تمہیں فراہم کیے گئے، صرف اسی لیے فراہم کیے گئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ ناشکری کرو گے دنیا میں بھی نعمت چھن جائے گی، اور مرنے کے بعد تو تباہی و بربادی آنا ہی آنا ہے، یہاں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ انسان اپنے بیگانے کی خوش کرنے کے لیے بہت ساری حرکتیں کرتا ہے، جھوٹ سچ بھی کرتا ہے، حق و باطل کی آمیزش بھی کرتا ہے، اچھا برا سب کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا اسٹیٹس بلند رہے گا، ہم دنیا والوں کے سامنے امیر و کبیر دکھائی دیں گے۔ یاد رکھ لینا، آج دنیا میں جس کے لیے سارا کام تم کرنے جا رہے ہو کل تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ جب کام آنے والا نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس طرح بنا کے پیش کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہا جواب دے ہوگے تو اچھے انداز سے جواب دے کے نکل جاؤ۔ اور اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ باپ بھی بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی، بھائی بھاگے گا، بہن بھاگے گی، بیوی بھاگے گی، شوہر بھاگے گا، بیٹا بیٹی ایک دوسرے سب بھاگیں گے۔ اس دن انسان اپنی اپنی حالت سے دوچار ہوگا اور سب کو اپنی پڑی رہے گی۔ اس دن کی انسان کو فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم تنہا پیدا ہوئے ہیں تو تنہا اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔
اس دن کی خوشحالی کے حصول کے لیے اس دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہاں پر سورہ عبس ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ تکویر کی تلاوت و تفسیر ہوگی۔